السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن مجید کے ساتھ جس کا تعلق جڑتا گیا، بنتا گیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فضیلت عطا فرمائی اور اہمیت عطا فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا، اللہ تعالی نے اس کو تمام مہینوں سے افضل بنا دیا، اور یہ قرآن مجید جس رات میں نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس رات کو بھی عظیم ترین رات بنا دیا۔ اور یہ قرآن مجید جو اس کو لے آنے والا ہے فرشتہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ اور یہ قرآن مجید جس نبی پر نازل ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس نبی کو تمام انبیاء میں سے افضل ترین نبی بنا دیا، تمام انبیاء کا سردار بنا دیا۔ اور اسی طرح جو شخص اس قرآن مجید کو پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، اگر دنیا میں اب بھی کوئی شخص، کوئی انسان اسی طرح قرآن مجید کو سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، تو وہ عظیم ترین انسان ہے، تمام انسانوں میں سے وہ بہترین انسان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھتا ہے اور آگے سکھاتا ہے، وہ اچھا ہے، انسان ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ آئیے انہی چیزوں کو آج ہم سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ میں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے انزل فیہ القرآن، جس میں انزل اتارا گیا، القرآن، قرآن مجید کو، قرآن کو اتارا گیا۔ اس چیز کو سمجھنا ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ یہاں پر یہ نہیں ہے کہ شہر رمضان الذی ینزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید اترتا رہتا ہے، ایسے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انزل فیہ القرآن، اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں قرآن مجید اتارا گیا۔ یہ فعل ماضی مجہول ہے، گزشتہ زمانہ میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، مکمل قرآن مجید نازل ہو چکا، اب جو ہے اب نہیں اتر رہا۔ بعض لوگ انزلہ کا معنی کرو جی، اس کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ان بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے صرف و نحو کا جاننا بھی لازمی چیز ہے۔ فعل مضارع حال اور مستقبل کا معنی دیتا ہے، تو یہاں پر فعل مضارع کا بیان ہی نہیں ہے، یہاں پر فعل ماضی کا بیان ہے۔ انزل فیہ القرآن، قرآن مجید کو اتارا گیا۔ القرآن یہ اسم علم ہے، یہ ایک جو ہے قرآن مجید کا نام ہے۔ جہاں پر بھی القرآن آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا
کہ اس کا اصطلاحی معنی مراد ہوگا قرآن وہ اللہ کا کلام ہے جس کو جبریل امین لے کر آئے، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسے نازل کیا گیا، اسے اتارا گیا۔ تو یہ القرآن کا معنی اور مفہوم ہے۔ اس کے علاوہ اور جو بھی معنی اور مفہوم بیان کیا جائے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اصطلاح قائم ہو چکی ہے جب سے قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ بعد میں جو آئیں گے، جو اپنے من گھڑت جو ہے تعریفات بیان کریں گے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، ان کی اس رائے کو دیوار پر دے مارا جائے گا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اصطلاحات جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی، ہر زمانے میں کوئی نئی اصطلاحات نہیں بنائی جاتی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بارے میں بتلایا ہے کہ قرآن مجید کس رات نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ القدر اس کے بھی کئی معنی ہیں، فیصلے کی رات کو ہم نے اس کو نازل فرمایا، یا عزت والی رات کو ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول جو ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اور احادیث رسول کی اہمیت سمجھیں، دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی تخصیص قرآن مجید نے نہیں کی ہے۔ وہ رات ہے کون سی؟ یہ مان لیں ٹھیک رمضان کے مہینے میں ہے، لیکن وہ رات جو ہے رمضان کا جو مہینہ ہے اس کے پہلے عشرے میں ہے، یا درمیان والے عشرے میں ہے، یا آخری عشرے میں ہے، یہ اس چیز کی وضاحت قرآن مجید نے نہیں کی ہے، بلکہ پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عہدہ عطا فرمایا تھا کہ آپ اپنی امت کو قرآن مجید کی تعلیم بھی دیں۔ آپ معلم کتاب بھی تھے، معلم قرآن بھی تھے۔ جو تعلیم پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے قرآن مجید کے بارے میں، اسی کو قبول کیا جائے گا اور وہی حجت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو انسان جو کہتا رہے گا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے رسول کا عہدہ نہیں دیا۔ رسول کا عہدہ اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ جو تفہیم قرآن کی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے وہی قابل حجت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیات ایسے لوگوں کو جو منکرین قرآن والحدیث ہیں، ایسے لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ایک رسول جو اللہ تعالیٰ بھیجے گا، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی امت میں بھیجا ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ قرآن مجید کی آیات پڑھے گا، تلاوت کرے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کتاب کی تعلیم دے گا، سکھائے گا، وَيُزَكِّيهِمْ تزکیہ نفس کرے گا، اور حکمت کی تعلیم بھی دے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ لیلۃ القدر کون سی راتوں میں ہے؟ آخری طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ آخری 10 عشرہ جو ہے اس کی جو طاق راتیں ہیں، ان راتوں میں جو وہ راتیں جو ہیں وہ لیلۃ القدر کی راتیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو لے آنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا
قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، آپ کہہ دیجئے من کانا، جو شخص ہے، عدوا، دشمن، لجبریل، جبریل کا، جبریل امین کا، جو شخص، جو انسان دشمن ہے، فإنہ، جبریل امین کی شان یہ ہے، بے شک اس نے، جبریل امین نے، نزلہ، اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، علی قلبک، آپ کے دل پر۔ تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے یہ قرآن مجید بذات خود دل کے اندر پیدا نہیں ہوا، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے آیا گیا، اور اس کو لے آنے والا جبریل امین ہے۔ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، آپ کے دل پر اس کو نازل کیا۔ تو بعض لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے کہ قرآن مجید جو ہے انسان کے دل میں سے نکلا ہے، اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں الہام کیا ہے، کوئی نعوذ باللہ جبریل امین نہیں آتے تھے، یہ بھی نظریہ ہے۔ تو ایسے لوگ جبریل امین کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا من کانا عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الشعراء میں قرآن مجید کو واضح کر دیا کہ یہ قرآن مجید کہاں سے آیا، لے آنے والا کون ہے، اور کس پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ لتنزیل، نزل ینزل، تنزیل کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا تھوڑا اترنا، نازل ہونا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، اس آیت میں بھی گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، نَزَلَ فعل ماضی ہے، اس نے اتارا، کس نے؟ الروح الامین، روح الامین نے اس قرآن مجید کو اتارا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور لے کر کون آئے؟ روح الامین لے کر آئے، اس کو اتارا روح الامین نے۔ تو معنی یہ کر جاتے ہیں کہ اس قرآن مجید کے ساتھ روح نازل ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، یہ معنی نہیں ہے، بلکہ فعل ماضی ہے، نازلہ، اس نے اتارا، اس معنی کیا ہے؟ اس نے اتارا، کس نے؟ الروح الامین نے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی قلبک، آپ کے دل پر، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن مجید اسی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا۔ اگر ہم اس طرح قرآن مجید کو نہیں سمجھیں گے پھر ہم دنیا میں بھی ناکام ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام ہوں گے، چاہے ہمارے دماغوں میں جو بھی باتیں بیٹھی ہوئی ہوں، ہم اپنے آپ کو جو بھی سمجھتے رہیں تو اس کی سمجھ کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کی تفہیم جو ہے اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل حجت ہوگی جس طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔